بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام علی علیہ السلام نے جدید ٹیکنالوجی کے متعلق کیا ارشاد فرمایا؟ آگ پھینکنے والے پرندے آخر کہاں ہیں؟ کیا امام مہدی علیہ السلام ہندوستان کے علاقوں میں آئیں گے؟ امام علی علیہ السلام نے اپنے خطبے میں ملتان کا ذکر کیوں کیا؟ تو ناظرین، اگر آپ بھی انہی سب سوالوں کے جواب جاننا چاہتے ہیں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں۔ ناظرین، کتاب غیبت نعمانی میں قیامت کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے امام علی علیہ السلام کا خطبہ ذکر کیا گیا ہے۔ امام نے ارشاد فرمایا، امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے ایسے واقعات رونما ہوں گے جنہیں دیکھ کر ہر انسان حیران اور پریشان ہو جائے گا۔ وہ واقعات نہایت عجیب ہوں گے۔ یہ سن کر امام حسین علیہ السلام نے امام علی علیہ السلام سے پوچھا کہ آخر وہ وقت کب آئے گا؟ تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا، یہ تب ہوگا جب اس زمین پر حرام خون بہایا جائے گا اور بنی عباس کے درمیان سخت فتنہ اور فساد برپا ہوگا۔ اس کے بعد امام علی علیہ السلام نے امام مہدی علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، وہ پوری دنیا کو فتح کرتے ہوئے ہر جگہ اللہ کا دین نافذ کریں گے، یہاں تک کہ وہ کرمان، ملتان اور دیگر علاقوں پر غالب آ جائیں گے۔ جزیرہ بنی کاوان فتح کر لیا جائے گا، یہاں تک کہ امام مہدی علیہ السلام آذربائیجان تک پہنچیں گے۔ اس وقت ترکوں کے جھنڈے ہر طرف پھیل جائیں گے اور ہر شخص حیران ہوگا۔ یہ اس وقت ہوگا جب خراسان سے کالے جھنڈے نکلیں گے اور خراسان میں زلزلے رونما ہوں گے۔ عراق میں خوف پھیل جائے گا، جھوٹے دعوے دار اور فتنہ پرور لوگ ظاہر ہوں گے، اہل حق کو کنارے لگا دیا جائے گا اور شام و عراق کے درمیان شدید اختلافات پیدا ہوں گے۔ اس وقت ہر سمجھدار اور ہوشیار شخص محتاط ہو جائے گا، کیونکہ وہ وقت سخت آزمائش کا ہوگا۔ ناظرین، امام علی علیہ السلام نے اس دور میں ہونے والی جنگوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، آخری زمانے میں خراسان والوں کے پاس ایسے ہتھیار ہوں گے جن کے ذریعے وہ ہر گروہ پر غالب آ جائیں گے۔ وہ آگ کی طرح تیز گرجدار آواز والے ہتھیار استعمال کریں گے جن سے اللہ کے دشمنوں کو خوف لاحق ہوگا۔ ان کے تیر پہاڑوں کی چوٹیوں تک پہنچنے والے ہوں گے اور ان کے ہتھیار دائرے اور مختلف شکلوں میں ہوں گے۔ ان کا شعلہ زمین کو جلا دے گا، پانی کو خراب کر دے گا اور ہوا کو بدل دے گا۔ جو چیز ان کے ہاتھ میں آ جائے گی وہ اسے چھوڑیں گے نہیں، اور جو چیز ان کے سامنے آئے گی اسے کھا جائیں گے۔ وہ دشمن کو تباہ کر کے چھوڑیں گے، یہاں تک کہ دشمن کے لیے بھاگنے کی جگہ بھی نہیں بچے گی۔ یہ لوگ یہودیوں کو قتل کریں گے اور ان میں سے کوئی بھی یہودی زندہ نہیں بچے گا۔ وہ ایک جگہ جمع ہوں گے، اللہ ان پر سکون اور اطمینان نازل کرے گا، ان پر کمزوری اور سستی طاری نہیں ہوگی۔ وہ صرف دن کے وقت ہی نہیں بلکہ رات میں بھی جنگ کریں گے۔ وہ دجال کے ظاہر ہونے کا انتظار کریں گے، مگر وہ ان سے پہلے ہی نکل پڑے گا۔ ان کے دل مضبوط ہوں گے، انہیں کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا۔ وہ ایک دن اور ایک رات میں امام مہدی علیہ السلام کے سلطان کے ساتھ نکل کھڑے ہوں گے۔ وہ لوگ جن کے ہاتھوں اللہ حق کو ظاہر کرے گا، ان کے جھنڈے کبھی لپٹے نہیں ہوں گے، ان کے دل لوہے سے زیادہ مضبوط ہوں گے۔ اگر وہ پہاڑوں پر حملہ کر دیں تو پہاڑ بھی اپنی جگہ چھوڑ دیں۔ وہ اپنے پرچموں کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے جنگ نہیں کریں گے۔ ان کے ہتھیار یہودیوں کے خلاف ہوں گے، جہاں بھی انہیں پائیں گے قتل کریں گے۔ ان کے گھوڑے تیز رفتار ہوں گے۔ وہ مہدی علیہ السلام سے
ایسی محبت کریں گے جو انہیں خود اپنی جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہوگی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب سے محبت کریں گے۔ وہ اللہ کے دین کے لیے اپنی جانوں سے لڑیں گے۔ انہیں یقین ہوگا کہ اللہ ہی فتح عطا کرے گا جسے وہ چاہے۔ ناظرین، امام علی علیہ السلام نے اس خطبے میں اہل خراسان کی صفات کو بیان کیا ہے کہ وہ لوگ مومنین ہوں گے اور ان میں ایسی طاقت موجود ہوگی جس کے ذریعے انہیں کوئی بھی ہرا نہیں سکتا۔ ناظرین، اگر غور کیا جائے تو امام علی علیہ السلام نے اس خطبے میں موجود ٹیکنالوجی کا ذکر کیا ہے۔ اس دور میں اتنی جدت نہیں تھی، اس لیے امام اگر موجودہ الفاظ استعمال کرتے تو شاید ان لوگوں کو سمجھ میں نہ آتے۔ اس لیے امام علی علیہ السلام نے مثال دے کر فرمایا کہ ان کے پاس ایسے ہتھیار ہوں گے جو آگ پھینکنے والے ہوں گے، جن کے ذریعے پانی خراب اور ہوا آلودہ ہو جائے گی۔ ناظرین، ہم جانتے ہیں کہ آج کے دور میں موجودہ ٹیکنالوجی اسی طرح کے ہتھیار بنا رہی ہے۔ موجودہ ایٹمی ہتھیار اسی طرز کے ہیں، کیونکہ ان میں سے ایسی ریڈیشنز نکلتی ہیں جو ارد گرد کا ماحول خراب کر سکتی ہیں۔ ان ایٹمی ہتھیاروں کو جہاں چلایا جائے اس علاقے کی ہوا اور پانی خراب ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ امام علی علیہ السلام نے ایک اور خطبے میں ارشاد فرمایا، ان کے پاس ایسے پرندے ہوں گے جو اپنے منہ سے آگ پھینکیں گے، ایسی مچھلیاں ہوں گی جو آگ برسائیں گی۔ اس خطبے میں بھی امام علی علیہ السلام نے ایسے ہتھیاروں کی مثال دی ہے جن کی شکل مچھلی اور پرندوں کی طرح ہوگی۔ آج کے دور میں ہم جانتے ہیں کہ اڑنے والے میزائل اور فائٹر جیٹ اسی طرز پر بنائے جاتے ہیں۔ ناظرین، اس روایت میں امام علی علیہ السلام نے بیان کیا ہے کہ وہ لوگ یہودیوں کے خلاف جنگ کریں گے، اور آج کے دور میں ہم سب کو معلوم ہے کہ ایک ایسی قوم ہے جس سے اہل خراسان جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ ناظرین، اہل بیت علیہ السلام نے آنے والے واقعات کی پیش گوئی اپنی روایات میں کئی سال پہلے فرما دی تھی، یہاں تک کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب ایران تباہ کر دیا جائے گا، اس کے بعد وہ اپنے پیروں پر دوبارہ کھڑا ہوگا اور اس طرح قائم ہوگا کہ اس جیسا طاقتور اور کوئی نہیں ہوگا۔ اس علاقے سے وہ لشکر برآمد ہوگا جو امام مہدی علیہ السلام کا ساتھ دے گا اور ان کے ساتھ مل کر دجال کے خلاف جنگ کرے گا۔ ناظرین، موجودہ حالات میں ان روایات کا اثر دیکھا جا سکتا ہے۔ ہم نے اپنی ایک ویڈیو میں امام علی علیہ السلام کی امریکہ کے متعلق پیشن گوئی کا ذکر کیا ہے، جسے آپ ہمارے چینل پر بآسانی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایران کے متعلق اہل بیت علیہ السلام کی دیگر پیش گوئیاں بھی ہم نے اپنے چینل پر بیان کی ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز ملتی رہیں اور آپ علم سے مستفید ہوتے رہیں۔